هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، کوئی سر جھکا کر گردن جھکا کر نہ سوئے. یہ مراقبے کا وقت نہیں ہے. مراقبہ میرے بیان کے بعد کرنا ہے. مجھ کو دیکھ کر بیان سننا ہے. عام طور پر شیطان بیانوں کے وقت میں سلاتا ہے. جمعے کے بیان میں، جماعت کے بیان میں، تعلیم میں، اسی وقت میں سلاتا ہے. رات بھر سو کر اٹھ کر پھر فجر کے بعد 5 منٹ کی تعلیم میں بھی سوئیں گے. کیا توق ہے؟ کتنا سوئیں گے؟ سوتے سوتے تو عمر بدل گئی. تو اس لیے ذرا مجھے دیکھ کر سننا ہے میرے بیان. تو اور پھر اے سی چل رہا ہے، چل رہا ہے. پھر دروازے کھولو. گرمی کتنی ہرش ہو رہی ہے نا. یا تو اے سی چلے گی یا تو پنکھا چلے گا. باہر کی ہوا کو تم لوگ تو مزے میں ہے پنکھے میں، مجھے تو یہاں گرمی لگ رہی ہے. اللہ، میرے بیان کرنے کی یہ سزا ہے کہ آپ گرمی میں بیٹھو، جلدی ختم کرو. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے دربار کی حاضری کی توفیق دی. مسجدیں اللہ کے دربار ہیں، اور دنیا میں پی ایم، سی ایم اور پریزیڈنٹ کی حیثیت ہوتی ہے. بادشاہوں کی، نوابوں کی، راجاؤں کی حیثیت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. ساری زمین و آسمان کے وہ مالک ہیں. للہ ملک السماوات والارض. اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کا مالک میں ہوں. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی ملکیت کو دکھاتے ہیں. زلزلہ آتا ہے نا، زمین ہلا دیتے ہیں. 1 منٹ کے لیے ہل جائے تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہل جاتی ہیں. یہ ہے مالک. اللہ اپنی ملکیت کو دکھاتے ہیں. کبھی سیلاب بھیج دیتے ہیں. پانی ان کی طاقت ہے، اور پانی ان کی مخلوق ہے. پانی ان کے تابع ہے. اللہ جدھر کو حکم کرتا ہے سیلاب چلتا ہے. آپ لوگ سیلاب سے گزرتے رہتے ہیں تو تباہی کی تباہی مچا کر سالوں کی کمائی کے بعد جو مکان بنتا ہے وہ سب روئی کے گالوں کی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر کر چلا جاتا ہے. اور جو سب سے بڑی ملکیت اللہ دکھائیں گے قیامت کے دن. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ پورا نظام درہم برہم، زمین آسمان سب ٹوٹ کر گر جائے. چاند سورج سب ختم، اکیلے اللہ رہیں گے. اور ہزاروں سال گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ اکیلے جگہ واحد، اور کوئی مخلوق نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کی طاقت. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر فضل فرمایا اور اپنے دربار میں بلایا.
احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کہتا ہے کہ سب سے بہترین روئے زمین میں اللہ کو پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے۔ کرونا میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ تالے بند، 5 آدمی کو قانونی طور پر، یہاں بھی ایسے ہی تھا، 5 آدمیوں کی اجازت تھی، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی تھا، یہ پورے ملک کا قانون تھا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ آ کر لڑتے تھے امام صاحب سے، متولی صاحب سے، کہ دروازہ کھولتے کیوں نہیں، اور متولی صاحب امام صاحب مجبور تھے کہ قانون 5 آدمی سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تو اور اب اتنے حالات کے باوجود بھی امت جہاں تھی وہیں پر ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک محاورہ ہے، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، یعنی پھونکنی جو ہوتی ہے نا چولہے میں جو ہوا پھونکتے ہیں لوہے کی، اس میں کتے کی دم کو کئی گھنٹے تک رکھ کر پھر نکالو تو پھر ایسے ہی چلتے۔ تو امت کا حال وہی ہے، اتنے حالات کے باوجود امت نے سبق نہیں لیا، کوئی نمازیوں کا اضافہ نہیں، الٹا ایک نقصان کیا ہوا کہ لاک ڈاؤن کی زمانے میں مجبوراً لوگ گھروں میں جو نماز پڑھتے تھے تو اب اسی میں ان کو مزہ آ گیا ہے، اب مسجدوں کی اہمیت ختم ہو گئی۔ بعض لوگ نظر نہیں آتے ہیں جو پہلے مسجدوں میں لاک ڈاؤن سے پہلے نماز پڑھتے تھے، پوچھنے پر کہتے ہیں میں تو گھر میں پڑھ لیتا ہوں، میں تو گھر میں پڑھ لیتا ہوں، وہ عادت نہیں گئی گھر میں پڑھنے کی، ہے نا۔ تو مسجدیں تو مجھے تو اللہ تعالیٰ لاک ڈاؤن اور کرونا کووڈ-19 کے بارے میں یہ دماغ میں ڈالا، میں ہر جگہ بتاتے آ رہا ہوں کہ ہم لوگ نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکوٰۃ دے کر، حرم شریف کی حاضری دے کر تھوڑا سا ہم کو غرہ آ گیا کہ میں نمازی ہوں، بالغ ہونے کے بعد سے میری نمازیں نہیں چھوٹی، میں اشراق پڑھتا ہوں، میں چاش پڑھتا ہوں، میں اوابین پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میرا روزہ کبھی ناغہ نہیں ہوا، میں پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو اب کی دفعہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بولتا ہے، قل هو اللہ احد، اس کے بعد بولو ہاں زور سے بولو، ہاں یہ ہے اللہ بے نیاز ہے، صمد کا معنی بے نیاز ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صمد کی تشریح کی، فرمایا کہ صمد اس ذات عالی کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان اگر ایمان میں داخل ہو جائیں تو اللہ کی شان جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان نعوذ باللہ ایمان چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ جیسے تھا ویسے ہے، ویسے ہی ہمیشہ رہے گا، اور یہ عقیدہ رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی دفعہ اپنے صمد ہونے کی شان کو کووڈ-19 جو ایک معمولی سی چھینک کی، کھانسی کی اور جو ہے ناک بہنے کی بیماری جو ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے، اس کو ایک ہوا اور جو ہے بہت وہ کر کے ایک ایسی ڈراؤنی بیماری آئی کہ بس اور جو ہے اسے ایسے ڈر اور خوف پیدا کر دیا گیا کہ کسی کو اگر ناک بہے تو ڈر کے معنی بہت سارے لوگ مر گئے، ناک بہنے سے لوگ مر گئے۔ اور کتنے ہمارے پاس، ہم نے کووڈ-19 کے زمانے میں 15 نوجوانوں کی ایک ٹیم بنائی کووڈ-19 ٹاسک فورس کے نام سے، نہلانے، کفنانے، دفنانے کے لیے، کہ 24 گھنٹہ کہیں بھی اطلاع ملے مسلمانوں کے ان کو نہیں جاگے، مسلمانوں کے بارے میں یا غیر مسلموں کے بارے میں بھی اگر پتہ چل جائے تو ہمارے نوجوانوں کی ٹیم جاتی تھی، اور چونکہ خوف و ہراس کی وجہ سے اور دوسرے مذاہب میں خوف اور ڈر زیادہ ہے تو اس لیے وہ قریب بھی نہیں جاتے تھے، ہمارے لوگ نہیں جاتے تھے، سیدھے ہاسپٹل سے قبرستان وہی نہلا کر، وہی دفنا کر، وہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے تھے، تو وہ لوگ اور بھی زیادہ۔ تو کتنے ان کے شمشان گھاٹوں میں ناشیں باہر پڑی ہوئی تھی، اور ہمارے نوجوانوں نے اس کو اٹھایا اور لے جا کر اس کو آگ لگائی۔ یہ بڑا اچھا انسانیت نواز پیغام گیا۔ تو ہمارے نوجوانوں سے میں نے پوچھا، جب کووڈ-19 کا دور ختم ہو گیا، سیکنڈ راؤنڈ کا،
تو ہمارے نوجوانوں سے کارگزاری لی اور امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ تشریف لائے تھے، تو میں نے ان نوجوانوں کو حضرت کا تعارف، حضرت سے ان کا تعارف کرایا، ان کی خدمات بتائی، تو حضرت نے بہت دعا دی اور ایک شیل بنا کر ہم نے ان نوجوانوں کو بطور اعزاز دیا تھا۔ تو میں نے نوجوانوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کتنے نعشوں کو نہلایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 300 تو نہلا، یقینی طور پر 300 کم نہلا، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں۔ تو 300 نوجوانوں کو نہلانے والے، 300 میتوں کو، نعشوں کو نہلانے والے مردوں کو، اور 15 نوجوانوں میں سے کسی کو کووڈ-19 نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ۔ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے، جب تک کسی کو بیماری نہیں آئے گی، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے، جب تک کسی کو صحت نہیں ملے گی، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے تب تک انسان کو موت نہیں آئے گی، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے انسان کو زندگی نہیں ملے گی۔ ساری چیزیں اللہ کی چاہت پر موقوف ہے۔ تو کووڈ-19 تو ایک عذاب کی شکل میں آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ تو ایک چھوٹی سی بیماری تھی، لیکن اس بیماری نے جو سانس کی اہمیت انسانوں کو بتا دیا، زندگی کی اہمیت انسانوں کو بتا دیا، شادی بیاہ آسان طریقے سے کرنا سکھا دیا، اور مردوں کو جلدی جلدی دفنانا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا، بھی ہم لوگ بتاتے بتاتے بات سفید ہو گئے، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ شادی بیاہ میں اپنے گاڑے پسینے کی کمائی پانی کی طرح سے بہانے والے فوراً نکاح، فوراً رخصتی، 10 بجے نکاح، 11 بجے دلہن کو بھیجو، ختم، سب کھاؤ چلو جاتے رہو، اور صرف 15 آدمی ادھر سے 15 آدمی ادھر سے۔ یہی تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا۔ کووڈ-19 کو اللہ جزائے خیر دے کہ اس نے سب سمجھا دیا، میں اس میں بھی شر میں اللہ تعالیٰ خیر پیدا کرتے ہے نا۔ تو جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ منٹوں میں مان گئے کہ جلدی اٹھاؤ، جلدی کرو، شادی میں شادی کرو۔ اب سنت یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ اب یاد آ رہا ہے۔ مولوی جب بتاتے تھے تب نہیں، جب موت سامنے نظر آنے لگی تو تب جو ہے ساری چیزیں عقل ٹھکانے پر نظر لگ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے کووڈ-19 میں میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ تو ایک معمولی بیماری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے شان سمدیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ مجھے تمہارے نمازوں کی ضرورت نہیں، جاؤ مسجدوں میں تالا، مجھے تمہارے دعوت کے کام کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ دعوت کا کام بند، اور مجھے تمہارے حرم شریف میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، حرم بند، اور مجھے تمہارے خانقاہوں میں اللہ اللہ چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں، خانقاہ بند۔ یہی تو ہوا کرونا میں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم سمجھتے ہو نماز پڑھ کر کے مجھ پر احسان کر رہے ہو، اور روزہ رکھ کر کے مجھ پر احسان کر رہے ہو، اور حرم آ کر کے مجھ پر احسان کرتے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حرم کی، نہ جماعت کی، نہ خانقاہ کی، سب بند ہے نا۔ کتنے لوگ اللہ والے روتے تھے، اے اللہ ہماری ناقدری کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اے اللہ ہم کو معاف کر کے دوبارہ ان سارے دین کی اشاعت اور حفاظت کی شکلوں کو، مکتب کو، مدرسوں کو، مسجد کو، خانقاہوں کو، جماعتوں کو، جمعیت کو، حرم کو دوبارہ اپنے قدرت کاملہ سے اپنے معمولات پر بحال فرما دیجیے۔ میں بھی سب ساتھیوں کو سکھاتا تھا، یہی الفاظ سے دعا سکھاتا تھا کہ رونے کا وقت ہے، خوب اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ اس رمضان سے پہلے حالات سدھار دیے، اور پھر سے ہم لوگوں نے تراویح پڑھی، پھر سے ہم لوگوں نے عیدگاہ میں نماز پڑھی، پھر سے ہم لوگوں نے رمضان کی بہاریں دیکھا، اور پھر سے مدرسے کھل گئے، مسجدیں کھل گئی، لیکن ایک طبقہ ابھی تک وہی حال ہے جو ان حالات سے بھی سبق لینے کے لیے تیار نہیں، اور معلوم نہیں اللہ تعالیٰ آئندہ کیا حالات لائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کب یہ امت سدھرے گی؟ یہ دربار ہے میرے دوستو اللہ کا۔ وہ قصہ ہے کہ ایک یجمان، مالک اور نوکر دونوں آپس میں، اسے نوکر کی ضرورت تھی، معلوم ہوا کہ ایک نوکر ہے جو بہت زیادہ کام کرتا ہے کئی آدمی کا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، تو اس نے بھی اس کو بلایا اور پوچھا کہ میرے ساتھ کام کرو گے؟ اس نے کہا کام کروں گا، لیکن شرائط ہے۔ کیا شرط ہے؟
اس نے کہا کہ میں جب اذان ہوگی فوراً مسجد چلا جاؤں، چاہے آپ کا کتنا اہم کام ہو ابھی سے طے کر لیجیے، منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ 100 سلام، ورنہ 100 سلام۔ تو اس نے کہا کوئی حرج نہیں، نماز تو پڑھنی ہے، مومن کے لیے ضروری ہے، تو اس لیے جو ہے نماز، اور اس کو معلوم تھا کہ وہ نماز کے علاوہ وقت میں بہت زیادہ کام کرتا ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے لیے یہ شرط مجھے منظور ہے۔ تو ماشاءاللہ تو جو ہے وہ نوکر اور یجمان کا معاہدہ ہو گیا، اور جو ہے کام شروع ہو گیا، کام کرتا رہا تھا۔ ایک دن بازار سے سامان لے کر نوکر کندھے پہ سامان اٹھا کر آ رہا ہے، تو جب یجمان ساتھ ساتھ میں آ رہا ہے تو اچانک مسجد کے سامنے سے گزر ہوئی تو مؤذن صاحب نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، اذان کی آواز آئی تو شرط کے مطابق جو ہے اس نوکر نے سامان اٹھا کر کندھے سے نیچے رکھا اور سیدھے مسجد چلا گیا، اور کہا بھی وہ تو پہلے سے طے ہو چکا تھا کہ میں جب بھی اذان ہوگی تو مسجد چلا جاؤں گا، کام نہیں کروں گا، تو کہاں بھی نہیں چلا گیا سامان رکھ کر۔ اور یجمان یہ سمجھا کہ بھائی چلو یہ تو طے شدہ بات ہے، ہمیشہ اس کا یہی معمول ہے، گیا نماز پڑھ کر آ جائے گا۔ اور یجمان بے نمازی تھا تو وہ بھی مسلمان، لیکن بے نمازی تھا تو وہ باہر سامان کی حفاظت میں کھڑا ہے مسجد کے سامنے، اور یہ نوکر اندر چلا گیا۔ تو نماز پڑھی، پہلے کی سنت پڑھی، پھر فرض پڑھا، پھر اس کے بعد کی سنتیں پڑھی، ایک ایک کر کے سارے مصلی باہر چلے گئے، اور یہ آیا ہی نہیں اندر مسجد سے، تو یہ کھڑا انتظار میں پریشان ہو رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سارے لوگ چلے گئے، مسجد میں کوئی نہیں ہے، یہ اکیلا اندر مسجد میں، تو اس نے یہی سے باہر سے کہا کہ آتا کیوں نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے باہر جانے نہیں دیتا۔ کیا کہا؟ مجھے باہر جانے نہیں دیتا۔ تو اس کو اور غصہ آیا کہ میں ہی تو اس کا یجمان ہوں، مالک ہوں، اور کون ہے جو پرانا مالک ہے؟ اب تو میں مالک ہو گیا، تو پرانا مالک کون ہے جو اس کو جانے نہیں دیتا؟ تو اس نے پوچھا کہ کون جانے نہیں دیتا تم کو؟ تو اس نے جواب دیا کہ جو تم کو باہر سے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھ کو اندر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ کون؟ اللہ۔ تو ہم اگر مسجد میں آئے ہیں تو اس کا احسان ہے میرے دوستو، اور اللہ کا دربار ہے، اللہ کی بلاوا ہے اذان، اور مؤذن اللہ کی طرف سے منادی ہے، ہم درباری ہیں۔ اور حدیث میں ہے، مولانا ہمارے بہت تازہ علم کا جدید عالم ہے، مولانا ہمارے تشریف رکھتے ہیں بھونیشور سے، اور تو مولانا فرماتا، جب مولانا سے پوچھ لو کہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ رکعت باندھتا ہے اللہ اکبر، پھر ثنا اور تعبد اور تسمیہ کے بعد سورہ الحمد شریف پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے صدقت احسنت۔ اللہ ایک ہر آیت پر بولتا ہے الرحمن الرحیم، صدقت احسنت، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تم نے صحیح کہا اور بہت اچھا کہا، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے تم نے صحیح کہا، سچ کہا اور اچھا کہا۔ اللہ تعالیٰ بات چیت کرتا ہے ساتھ ساتھ میں، اللہ اکبر۔ اور کیا چاہیے؟ نماز کا مزہ جس کو لگ جائے وہ تو بادشاہت بھی اس کے پیروں کے نیچے ہے۔ اسی لیے ہمارے پرانے بچپن میں ہمارے بڑے لوگ، ہماری نانی وغیرہ کہتی تھی جس نے نماز پڑھ لیا وہ بادشاہ ہو گیا، جس نے نماز پڑھ لیا وہ بادشاہ ہو گیا۔ بادشاہ پیروں کے نیچے ہے نماز کی دولت کے سامنے، اتنی بڑی دولت ہے۔ یہ تو ہم لوگ سرسری ڈیوٹی کی نماز ادا کرتے ہیں، کچھ اس میں مزہ نہیں، لطف نہیں، بلکہ کہتے ہیں جب ہم نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں تو ساری دنیا گھومتی ہے دماغ میں، دکان اور مکان، گھر کی لڑائی اور ساری چیزیں نماز میں ہی آتی ہیں، اس سے پہلے نہیں آتی۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے۔ اور اللہ والے جو نماز پڑھتے ہیں بہت دور صحابہ اور تابعین اولیاء اللہ تک مت جاؤ، ہمارے قریب کے تم لوگوں نے جن بزرگوں کو دیکھا ہے، قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا ابرار صاحب علیہ الرحمہ کو، میرے شیخ کو میں نے دیکھا ہے
کہ ایسی نماز پڑھتے تھے کہ مچھر کے جھنڈ یہاں دائرہ لگا کر گھوم رہے ہیں اور ان کی آواز زین 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 آواز آ رہی ہے، سینکڑوں مچھروں کی، اور حضرت کھڑے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہے، اور یہاں ایک مچھر آ جائے تو جو ہے ساری نماز خراب ہے نا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تیر گھس گئی بدن کے اندر، تو معالج کے پاس گئے تو معالج نے کہا کہ بہت خطرناک جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اندر گھس گئی ہے تیر، تو اس کو نکالنے میں بہت تکلیف اور اذیت ہوگی۔ تو گھر والوں نے کہا کہ جب یہ حالت نماز میں ہو تب کھینچ لینا آسان ہے، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرفدہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھنٹوں حضرت ساکت و جامد بغیر حرکت کے کھڑے رہتے تھے نوافل میں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی نماز تھی بھائی، اور ہماری نماز کا حال کیا ہے؟ تو اس لیے نماز بہت بڑی دولت ہے۔ میں اصل میرا مضمون جو چل رہا تھا، مجھے یہاں آنے کے بعد بہت خوشی ہوئی، تمہارے گاؤں میں گلیوں میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے نورانیت محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے بڑے لوگوں نے آج ماشاءاللہ بہت پاکیزہ زندگی گزاری ہے اس گاؤں کے بڑے لوگوں نے، اس لیے مسجد کو دیکھ کر تمہارے گلیوں میں گھوم کر بہت خوشی ہوئی۔ یہاں انوارات ہیں اس گاؤں کے اندر، لیکن اس کی قدر کر لو۔ اگر کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں، وہ نعمت چھین لیتے ہیں، اور نعمت چھن جانے کے بعد پھر قدر کریں گے، روئیں گے اور پلائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے، جوان لوگ اپنے بڑوں کے طریقے پر پاکیزہ زندگی گزارو۔ پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے محفوظ ہو۔ خاص طور پر اس موبائل کی وجہ سے اب گاؤں، شہر، سٹی، ٹاؤن سب برابر ہو گئے، اور پوری دنیا کی بے حیائی ہر گاؤں میں ہے۔ تو اس لیے موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور مسجدوں میں حاضری دو، قدردانی کرو کہ اللہ کا بلاوا آ گیا، اذان ہو گئی، اب سارے کام ایک طرف، اب اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ جب اللہ کے دربار میں مسجد میں اذان کے بعد جاؤ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن گھر سے مسجد میں جانے تک وہ بزرگ نے بتایا کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے، اس لیے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ یہ پڑھتے ہوئے جاؤ کہ اللہ بہت 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 بڑا ہے۔ اس کا بلاوا آ گیا، اور جب نماز سے فارغ ہو کر باہر گھر جاؤ تو مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک پڑھ کر مسجد سے نکلنے کے بعد سے گھر جانے تک دربار میں حاضری کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ کثیرا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے بچوں، عزیز نوجوانوں، خاص طور پر ہم بوڑھوں کا تو مسئلہ ختم ہو گیا، پار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ بھی دے دیں گے، پاکیزہ زندگی گزار کر ان کی عمریں پوری ہو گئی۔ لیکن جوانوں کا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، قیامت بالکل آنے کو چاہتا ہے، یعنی اردو میں ایک محاورہ ہے، آنے کو چاہتا ہے، آنے کو چاہتی ہے، بس آنے ہی والی ہے قیامت، یہ مطلب ہے۔ اس لیے کہ قیامت کب آئے گی وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ کب آئے گی؟ 1000 سال کے بعد، 5000 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، اگلے سال، اگلے مہینے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بول دیا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے آنے کے لیے کچھ علامتیں بتائی کہ ایسا ایسا ہو تو سمجھ جاؤ کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس میں سے ایک علامت یہ بتائی کہ شراب عام ہو جائے گا۔ یہ ادھر بیٹھ کے سو رہے تھے تو ذرا ان کے پیٹ کے پیچھے چلے گئے، تو اب جا کے مجھے نظر نہ آئے، تو اب میرے ان کے پیٹ کے پیچھے، چاچا کے پیٹ کے پیچھے بیٹھ کر سو رہے، وہ گھوڑ توڑ رہے، دھڑ 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 دھڑ۔ مجمع میں کوئی سوتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، آنکھ رگڑ لو، ایسے جا کر منہ دھو کر آ جاؤ وضو خانے کے پاس میں۔
تو میں کہہ رہا تھا کہ چند علامتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں کہ ایسا ہو تو سمجھ جاؤ کہ قیامت آنے کو ہے. تو ان میں سے ایک بتایا کہ شراب عام ہو جائے گا، ان میں سے ایک بتایا کہ گانا بجانا ناچنا عام ہو جائے گا. اب شادیوں میں ناچتے ہیں لوگ، ناچنے والوں کے گروپ آتا ہے ہر علاقے میں، میرا علاقہ تمہارا علاقہ سب برابر ہے. اسی طرح فرمایا سود حرام رشوت عام ہو جائے گا، حرام ہمارے بدنوں میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح فرمایا کہ جو بے حیائی عام ہو جائے گی. دیکھ لو یہ سب علامتیں تو ہر گھر میں ہیں، کون سا گھر بچ رہا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے بتایا کہ بیٹے کو باپ سے ملنے کے لیے فرصت نہیں ہوگی، دوستوں کے پاس اس کا پورا وقت گزرے گا. دیکھ لو ہر گھر میں ہے. اسی طرح سے بیٹی کو ماں کی خدمت کی کا موقع نہیں ملے گا، وہ سہیلیوں میں مشغول رہے گی. دیکھ لو ہے نا. اور اسی طرح سے شوہر اپنے بیوی کا غلام ہو جائے گا. دیکھ لو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ہر شوہر بیوی کا غلام ہے. ادھر شادی ہوئی، ادھر 8 گھنٹے بھی نہیں گزرتے، ماں باپ کی حیثیت گھٹ جاتی ہے اور بیوی کا غلام بن جاتا ہے نا. یہ سب اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. گھر گھر میں چند علامتیں جو بڑی بڑی ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں. وہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، وہ باقی ہے. اسی طرح مہدی علیہ السلام اچانک ظاہر ہوں گے اور پوری دنیا ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور پھر وہ امیر المؤمنین اور امام المسلمین بن کر ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے. وہ ابھی باقی ہے. اسی طرح دجال آئے گا جس کے پیشانی میں کافر لکھا ہوا ہوگا، یہ ایک آنکھ ہوگی اس کے پیشانی میں، اور وہ ہوا چلائے گا، بارش چلائے گا. تو لوگ اچھے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے اور خدائی کے وہ دعویٰ کرے گا کہ دیکھو میں ہی خدا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، میں ہوا چلا رہا ہوں، اور میں سب چیز پر قدرت رکھتا ہوں. تو اچھے لوگ اسے خدا مان جائیں گے. اور دنیا میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جس میں ایمان والوں کے ایمان پر وہ ڈاکہ ڈالے گا. اللہ کے نبی نے خود اس فتنے سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. تو ہم سب کو بھی پناہ مانگنا ہے. اسی طرح یاجوج ماجوج آئیں گے اتنے اور ناک میں دم کر دیں گے. یہ ناک سے گھس کر یہ ناک سے نکلیں گے، یہ ناک سے گھس کر منہ پر نکلیں گے، اور اتنا ستائیں گے کہ ہتھی. یہ بڑی. اسی طرح سورج معمول کے مطابق مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے کی بجائے مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوب جائے گا. ایک دن ایسا بھی آئے گا وہ الٹے طریقے سے نکلے گا اور الٹے طریقے سے جا کر ڈوب جائے گا. یہ سب بڑی علامتیں ہیں. باقی اکثر 100 سے زیادہ علامتیں ہو چکی ہیں. اس لیے قرب قیامت کا زمانہ مجھے اور تم کو ملا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت کے بارے میں کہ تم ضرور فتن کا قطرۃ المطر، کہ وہ زمانہ ایمان کی حفاظت کا زمانہ ہوگا اور ایمان بہت خطرے میں اور آزمائش میں چلا جائے گا اور فتنوں کی بھرمار ہوگی. صبح کو ایک فتنہ، شام کو ایک فتنہ، اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے مختلف گروہ اور جماعتیں ظاہر ہوں گی، اور کسی آدمی کا ایمان مطمئن درجے میں محفوظ نہیں ہوگا. اب تو نیٹ کے ذریعے سے ہمارا نوجوان گھر میں کرسی اور میز میں بیٹھ کر نیٹ کے ذریعے سے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا ہے. میرے شہر کے اندر اچانک مجھے پتا چلا کہ کچھ نوجوان نیٹ پہ بیٹھ کر ایمان سے مرتد ہو چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں چاہیے، ہم کو تو صرف اللہ کا کلام چاہیے. بولنے کو تو اچھا دکھ رہا ہے کہ ہم کو انسان کا کلام نہیں چاہیے، اللہ کا کلام چاہیے. اور اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو گاؤں تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم کو تو صرف قرآن چاہیے، صرف قرآن چاہیے، آگے کی بات وہ نہیں کہیں گے. بولنے کو اچھا دکھے گا. اور اب وہ فتنہ دنیا میں وجود میں آ چکا ہے.
تو فتنہ دنیا میں وجود میں آ چکا ہے. اس فتنے کا پانی پڑوس ملک میں پیدا ہوا عبداللہ چکران بھی، اور پھر اس کے بعد وہ فتنہ جاتے جاتے امریکہ میں ٹیکساس میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا. اور رشاد خلیفہ نے دعویٰ کری کہ میں جو ہے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی دنیا کو کوئی ضرورت نہیں. تو اب وہ مواد نیٹ میں ہے اور ہمارا نوجوان دیکھتا ہے، اور ہمارا نوجوان پہلے سے ایمان میں کمزور ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے. وہ بھی کہنے لگتا ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قرآن کی تشریح کر کر کے بہت مشکل بنا دیا ہے نعوذ باللہ. تو میرے شہر کے اندر، میرا شہر بہت دیندار شہر ہے ماشاءاللہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، لیکن اس نیٹ کے فتنے کی وجہ سے اب میرے شہر میں کچھ نوجوانوں کے بارے میں ایسا پتا چلا. تو میں نے پتہ لگایا کہ کون کون اس جو فتنے میں مبتلا ہیں، جن کا ایمان جا چکا ہے، تو وہ قابل رحم ہیں، ان کو دوبارہ سمجھایا جائے، ایمان کی دعوت دی جائے. بڑے بڑے خاندانی نوجوان جو ہے ہم گئے اور ان کو سمجھایا. تو یہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب وہ حافظ قرآن بھی ہے، سینے میں اس کے قرآن بھی ہے، اللہ اکبر. وہ نوجوان بھی اس فتنے میں چلا گیا، اور میں اس سے بڑے پیار سے جب بات کر کے سمجھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں تو اب تک یہی سمجھتا تھا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل ان لوگوں نے آ کر دین کو بہت بگاڑا ہے، اضافہ کیا ہے، اور یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ. تو لیکن میں نے جب بخاری شریف پڑھی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ غلطی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی نہیں ہے. نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کے درجے میں نقل کر رہا ہوں. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس نوجوان نے کہا کہ بخاری شریف مجھے اہل حدیث نے اردو بخاری شریف دیا، اور میں نے بخاری شریف پڑھنا شروع کیا تو اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اماموں کی غلطی نہیں ہے، محمد کی غلطی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا حضرت بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ محمد کی غلطی ہے. میں نے کہا پہلے تو تم کلمہ پڑھ لو، میں تم کو کلمہ پڑھا کر ایمان دوبارہ تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس کے بعد جو تمہارا اشکال ہے انشاءاللہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. پھر میں نے کہا اب بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کیوں ہے، اماموں کی غلطی کیوں نہیں ہے. تو وہ نوجوان اگر کوئی کمزوری ایمان والے نوجوان کے سامنے اس طرح کی بات کرے گا تو وہ کمزور والا ایمان والا بھی متاثر ہو جائے گا اس کی بات سے. وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے یہاں ہاتھ باندھنے کا لیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ چھوڑنے کا لیا، اور امام احمد بن حنبل نے اور امام شافعی نے یہاں ہاتھ باندھنے کا لیا نماز میں. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تینوں طریقہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا امام ابو حنیفہ بھی صحیح اور امام شافعی بھی صحیح، امام مالک اور امام احمد بن حنبل بھی صحیح، سب صحیح ہے، سب حضور کا طریقہ ہے. لیکن غلطی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے ہوئی کہ ان کو دنیا میں جانے سے پہلے تین طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ فیصل اور ڈیسائیڈ کر کے جانا چاہیے تھا. انہوں نے امت کو کنفیوز کیوں چھوڑا؟ کنفیوز چھوڑنے کی وجہ سے ہی اور مزبذب چھوڑنے کی وجہ سے ہی کسی امام نے یہاں دیا، کسی امام نے یہاں دیا، کسی امام نے ہاتھ چھوڑ دیا. ان کو جاتے جاتے دنیا سے ایک طریقہ ڈیسائیڈ کر کے فائنل کر کے جانا چاہیے تھا. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نوجوان اپنی عقل سے یا جو ہے بات کر رہا ہے، اور اپنی بیوقوفی سے، اپنی جو ہے محرومی سے، اور جو ہے اپنے ضد سے بات کر رہا ہے. تو میرے دوستوں، اور اسی طرح اس نے کہا کہ قرآن وہ حدیث میں ہے کہ سورج، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ سورج جب شام کو جاتا ہے تو اللہ کے دربار میں سجدہ کر کے جاتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نبی اس طرح کی بیکار کی بیتوکی باتیں کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ کہ سورج سجدہ کیسے کرے گا؟ سورج تو ہمارے سامنے ڈوبتا ہے، ہمارے سامنے نکلتا ہے، کہاں سجدہ کرتا ہے؟
تو میں نے اس کو بٹھا کر بعد میں سمجھایا کلمہ پڑھا کر، تم صرف اگر قرآن ہی کو مانو تو قرآن کہتا ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، اور تم جیسے کر دماغ لوگ جو عقل سے دین کو اور اللہ کو ناپنے کی کوشش کریں گے، قیامت کے قریب اللہ پر، قرآن پر، حدیث پر، نبی پر اعتراض کریں گے، نبی کی باتوں پر اعتراض کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بتا دیا کہ زمین میں جتنے لوگ اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، اور زمین آسمان میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ستارے بھی ہیں، لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین میں موجود تمام چیزیں، آسمان میں موجود تمام چیزیں، حتیٰ کہ سورج، چاند اور تمام ستارے اللہ کو روزانہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ نبی نے ایسے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا نے، تو یہ نبی اس طرح بے عقل کی باتیں نہیں کرتا، سورج کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ تو ہم قرآن کا جواب دو، تم صرف قرآن کو مانتے ہو نا، صرف قرآن کو مانتے ہو نا، قرآن کا جواب دو۔ تو میرے دوستوں، اس لیے یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ کوئی کہے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا نبی ہوں، کوئی کہے گا کہ صحابہ کو بہت ساری غلطیاں ہو گئی، کوئی کہے گا کہ نوح علیہ السلام نے 900 سال تک لمبی عمر دینے کے بعد صرف 80 آدمیوں کو ایمان میں داخل کر سکے، نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ کوئی کہے گا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کے ساتھ جو ہے عشق میں مبتلا ہو کر زنا کر دیا، نعوذ باللہ۔ نبیوں کے بارے میں بات کرے گا، کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرے گا۔ اس لیے یہ وقت سب سے بڑا اہم وقت قیامت کے قریب کا اپنے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اب بنگلے کا، کار کا جو مسئلہ نہیں ہے، اب تو ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ ایمان کی حفاظت، میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایمان کی حفاظت کا طریقہ اللہ نے بتایا، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو میرے دوستو، ایمان بچتا ہے اعمال سے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اعمال سے، ایمانیات سے، اور اعمال نماز، روزے، زکوٰۃ، حج صرف نہیں ہے بلکہ معاملات کی صفائی ہے۔ ترکہ جو گھروں میں اب تک باپ دادا سے تقسیم نہیں ہوا اس کو تقسیم کرو، ان کے حقداروں کو علماء سے پوچھ کر شریعت کے حکم کے مطابق ادا کرو، اور قرضہ واپس کرو، امانتیں واپس کرو، اور لوگوں کے ساتھ خوشگوار زندگی، اخلاق والی زندگی گزارو، قطع رحمی کی زندگی کو چھوڑو۔ گھر گھر میں رشتہ داریاں، رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جنت میں آدمی ایمان کے بغیر جا ہی نہیں سکتا۔ جب آخری مرحلہ آئے گا انسان کا جنت اور دوزخ میں جانے کا، میدان حشر میں ترازو اور جو ہے نامہ اعمال اور پل صراط کا وقت آئے گا، تو یہ انسان جو رہے گا اس کی دو حالت ہوگی، یا تو ایمان والا یا تو جو ہے کافر اور مشرک۔ کافر اور مشرک ہے تو ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایمان والا ہے تو پھر دو حالت ہوگی، یا تو نیک آدمی ہوگا اور نامہ اعمال سے پار ہو چکا ہوگا ترازو سے، اور یا تو گنہگار ہوگا۔ تو ایمان والے نیکوکار کو اللہ جنت میں بھیج دیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور جنت میں انٹری ہے، ایگزٹ نہیں ہے، داخلہ ہے پھر خروج نہیں ہے، باہر نہیں نکلے گا جنتی۔ اب جو گنہگار مومن جو باقی رہ جائے گا پھر اس کی دو حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے اپنے فضل و کرم سے کتنا بڑا پاپی نہ ہو، بخاری میں حدیث ہے کہ سمندر کے پھیلاؤ کے برابر، زمین کی چوڑائی کے برابر، آسمان کی اونچائی کے برابر گنہگار گناہ لے کر آئے گا، اور غلطی کا اعتراف کرے گا، روئے گا، پلائے گا، منائے گا، گھگائے گا، تو اللہ کہتا ہے فغفرت علی ما کان ولا ابالی، کہ اتنے بڑے گنہگار کو معاف کرنے میں میں کسی
کسی کی پرواہ نہیں کرتا. یا تو اس گنہگار مومن کو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی سنتوں والی زندگی کو چھوڑ کر آج ہمارا نوجوان کان میں کمبل، گلے میں چین، ہاتھ میں چین اور حرام کمپنیوں کے سیکس کے جملوں کا ٹی شرٹ اور سر کے اندر ہیئر پین پہن کر جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی زندگی کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ نبی کل کو میدان حشر میں اتنی کٹھین وقت کے اندر سر ماتھا اللہ کے دربار میں ٹیک کر روئیں گے، اے اللہ میرے امت کے گنہگاروں پر رحم فرما، اے اللہ میری امت کے گنہگاروں پر رحم فرما. سینکڑوں سال تک سجدہ سے سر نہیں اٹھائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کہیں گے، پیار آ جائے گا اللہ کو اپنے حبیب پر اور کہیں گے ارفع رأسک سل تؤتک، سر اٹھائیے جو مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی اس وقت جب اللہ کہے گا جو مانگے آپ کو دیا جائے گا، اللہ کے نبی اپنی امت کے گنہگاروں کی معافی کہیں گے، اللہ میرے امت کے گنہگاروں پر رحم فرمائیے. پھر اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے گنہگاروں کو معاف کر جنت میں بھیجے گا. لیکن وہ وہی ہوگا جو اپنی غلطی پر اعتراف کرے گا، جس کو اپنے گناہوں پر یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کرنے والا جو ہے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر وہ غلطی کے اعتراف کرے گا کہ میں نے غلطی کی، یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کر کے اور زندگی میں روئے گا بلائے گا، تو اللہ تعالیٰ کل اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے. اور پھر ایک حصہ باقی رہ گیا انسان کا کہ ایمان والا ہے، گنہگار ہے اور اللہ کا فضل اس کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہے. تو اب ایمان والا ہے، گنہگار ہے، تو اس کے گناہ کے بقدر اسے جہنم میں اللہ بھیجے گا. اور جس طرح دنیا میں ہسپتال کوئی جانا پسند نہیں کرتا لیکن اس کے گھر والے لے جاتے ہیں مجبوراً، اور وہ آئی سی یو میں رہ کر لاکھوں روپے کے بل بنانے کے بعد یا تو مر جاتا ہے یا تو صحت ہو کر واپس آتا ہے. ہسپتال رہنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھیانک منظر ہوتا ہے لیکن جانا پڑتا ہے. تو اسی طرح مومن جو گنہگار ہوگا وہ گناہ کے بقدر جہنم میں اللہ تعالیٰ اسے بھیجیں گے، اور اس کے گناہ کے بقدر دھلائی صفائی کے بعد پھر ایمان کی دولت اتنی اہم ہے جو تم کو اور مجھ کو ملی ہوئی ہے، جس کی ہم ناقدری کر رہے ہیں. ایمان بچتا ہے، ایمان محفوظ ہوتا ہے ایمان والے اعمال کے ساتھ میں. آج مومن نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا تو بہت بڑا 30 مار خان سمجھتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، رشتہ ناطہ توڑا ہوا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، اور جو ہے غلط عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اور جو ہے رشتہ کیا کہتے ہیں وہ ترکہ نہیں دیتا، قرضہ واپس نہیں لوٹاتا، کتنے گناہوں میں مبتلا ہے. وہ نمازی بھی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں دیندار ہوں. نہیں، بلکہ میرے دوستو ایمان محفوظ رہتا ہے نیکیوں سے، ایمان محفوظ ہوتا ہے گناہوں سے بچنے میں، ایمان محفوظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں رونے پلانے کھنگانے سے. اس لیے ایمان کو بچانا، ایمان یہ جنت کی کنجی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق وان زنا وان سرق وان زنا وان سرق، کہ جس نے اللہ کی وحدانیت کا طاقت کا اقرار کر لیا اور اللہ کے نبی کی بعثت کا اقرار کر لیا اور اللہ کے اور آخرت کی مرنے کے بعد اٹھائے جانے قبر حشر کے اقرار کر لیا اور اعمال والی زندگی گزاری، اور پھر کہتے ہیں کبھی کبھی زندگی میں اس سے زنا ہو گیا، کبھی کبھی اس سے زندگی میں چوری ہو گیا، تو یہ ایمان کی دولت ایسی دولت ہے کہ میں اس کی وجہ سے اسے معاف کر دوں گا اور وہ جنت میں جائے گا. زنا کیا ہے لیکن میں اسے معاف کر دوں گا ایمان کی برکت سے، اور وہ جنت میں جائے گا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، جب ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے کفار کے مقابلے میں، خیبر کا موقع تھا، تو کفار ادھر سے آئے ہوئے ہیں اور ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور تیاری چل رہی ہے، کون دائیں کون بائیں کون
کون آگے کون پیچھے، کون جو ہے کس کے ہاتھ میں کیا ہتھیار، اور کون سواری، کون اونٹ پر، کون گھوڑے پر، کون خچر پر، اور کون جو ہے جنگ کے ختم ہونے کے بعد زخمیوں کی تیمارداری کریں گے، کون شہیدوں کو جو ہے اٹھا کر کفنا کر وہ نہلا کفنا کر جناب وہ کیا کہتے ہیں وہ دفنانے کی فکر کریں گے، اور کون کفار کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کریں گے، یہ سارا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ ادھر کفار جماعیں ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، خیبر کی جنگ وہ کہلاتی ہے، تو ایک چرواہا بکریاں چرانے والا، اونٹیاں چرانے والا، کالا کلوٹا، ناک چپٹی، گال ٹپکے ہوئے، دانت باہر، بھونکتے ہوئے اور پسینے سے شرابور پھٹے کپڑوں میں ادھر سے گزر رہا تھا۔ اس نے منظر دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ ان کے اطراف میں شمع کے اطراف میں پروانوں کی طرح سے عاشقانہ طور پر باتیں سن رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اور آقا پر جان فدا کر رہے ہیں۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہ چرواہے کے دل میں آقا کی محبت پیدا ہو گئی، اور آقا کی محبت جیسے ہی پیدا ہوئی اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ آئے اور آ کر ایک بیٹھے ہوئے صحابی کو کندھے پر ہاتھ ڈال کر پوچھا، من ھذا الرجل، یہ کون ہے جس کے اطراف میں تم لوگ ہیں؟ تو انہوں نے تعجب سے کہا، چونکہ اپنوں میں غیروں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بچ چکا تھا اور سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنوں کو اپنوں کو سب کو بات پہنچ چکی تھی، یہ کون ہے جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں؟ تعجب سے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ اور پھر جواب دیا، ھذا الرجل نبینا ورسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن کلنا اصحابہ، فرمایا کہ یہ ہمارے نبی اور رسول ہیں اور ہم سب ان کے ساتھی ہیں۔ تو بس اتنا پوچھنے کے بعد وہ چیختے ہوئے مجمع کو آئے، صحابہ نے ان کو جگہ دیا اور وہ چرواہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بتو ہو کر دو زانو بیٹھ گئے، اور وہ نیچ ذات کے چرواہے نیچ ذات کے ہوتے ہیں، اور تو اس لیے اور مذہبوں میں ذات پات کا فرق ہے، ہمارے پاس نہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اور حیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو سارے کے سارے نوکر بھی اور یجمان بھی پہلی سب میں بازو کرنے کا نظام ہمارے دین کے اندر ہے، چھوٹ چھاٹ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے مذہب کے اعتبار سے یہ جو ہے غلط خیال آ رہا تھا کہ میں اگر اس دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤں تو معلوم نہیں مجھے کس کیٹیگری میں رکھا جائے گا، اس لیے اس نے ابھی ایمان نہیں قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اپنے اس شک کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے، شک ہے، تذبذب ہے، اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھیے۔ تو انہوں نے کہا اگر میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں دین اسلام میں تو مجھے کس کیٹیگری میں رکھا جائے گا؟ یہ میں بی میں سی میں فرسٹ میں سیکنڈ میں تھرڈ میں کس میں رکھا جائے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار الی الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وقال، فرمایا کہ صحابہ کے اطراف ایسے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ جو معاملہ میرا ان کے ساتھ، ان کا میرے ساتھ ہے، وہی معاملہ تمہارا میرے ساتھ اور میرا تمہارے ساتھ ہو۔ اسلام میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے، کوئی برادری اور حسب و نسب، کالا گوڑا مالدار غریب کا فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں فرما دیا آج سے غلام بازی کا سلسلہ ختم، آج سے کالے گوڑے کا فرق ختم، آج سے امیر غریب کے فرق کا ختم۔ حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھ کے دیکھو آج تک بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت اعلان کر دیا تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تو وہ صحابی نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان میں داخل ہو گئے۔
اتنے میں آواز آئی کہ کفار کا حملہ ہو گیا ہے مسلمانوں پر. تو صحابہ کو جو طریقے اللہ کے نبی نے بتائے تھے اس طریقے کے مطابق صحابہ میدان میں چلے گئے. تو یہ صحابی اب یہ صحابی ہو گئے، اب یہ چرواہا کفر سے اسلام میں داخل ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا کام ہے بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا وقت نہیں ہے، روزے کا زمانہ نہیں ہے، تمہارے اوپر زکات اور حج نہیں ہے. یہ کام ہے جس کے لیے میں اور میرے ساتھی آئے ہیں، وہی کام تم کو بھی کرنا ہے. وہ ہے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اعلیٰ ترین قربانی، جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہم سب آئے ہوئے ہیں، وہی کام تم کو بھی کرنا ہے. بس وہ صحابی بھی میدان میں کود گئے. چرواہے صحابی جو ابھی ایمان لائے، ان کے پاس کوئی نماز نہیں، ان کے پاس کوئی روزہ نہیں، ان کے پاس کوئی زکات نہیں، ان کے پاس کوئی حج نہیں، لیکن میدان میں کود گئے اور کودتے کودتے جو ہے میرے دوستوں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، جیت گئے. تو آپ وہ صحابہ جو زخمیوں کی تیمارداری کے لیے متعین تھے وہ اپنے کاموں میں لگ گئے، اور وہ صحابہ جو کفار کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے والے تھے وہ اپنے کام میں لگ گئے. اور وہ صحابہ جو شہداء کو پہچان کر ان کے آخری مراحل کو انجام دینے کی ذمہ داری تھی وہ میدان میں گھوم رہے تھے. شہید صحابہ کو پہچان کر یہاں تک کہ گھومتے گھومتے اس چرواہے صحابی کے پاس آئے. اور وہ صحابہ جن کو یہ ذمہ داری تھی ان کو ان کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ معلوم نہیں تھا، تو لہذا وہ چہرہ نہیں پہچان پا رہے تھے، تو پریشان ہو رہے تھے. اور اتنے میں کفار کا ایک جتھا آیا، وہ بھی اپنے لوگوں کو پہچان رہے تھے اور ان کو پہچانا اور ان صحابی کو زور سے ایک ٹھوکر ماری اور کہا کہ یہ اب ہمارا نہیں ہے، یہ اب ہمارا نہیں ہے. ایمان قبول کر کے محمد کی طرف چلا گیا، یہ اب ہمارا نہیں ہے. تو اب صحابہ پریشان کہ ان کا بھی نہیں اور ہم بھی نہیں پہچان رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ قضیہ اور معاملہ آتا ہے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں اور اپنے اس نئے صحابی کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. اور زار و قطار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ان صحابی کے لیے دونوں طرف سے آسمان سے جنت سے زمین تک حوروں کو انتظار میں کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اللہ کی قسم میں ان صحابی کو نہلانے کے لیے آسمان سے فرشتے نہلانے کا سامان لے کر آتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. اور آج اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے لیے لقب دیا ہے غسیل الملائکہ، وہ میرا بندہ جس کو فرشتے انسان نہیں فرشتے نہلائیں گے. تو میرے دوستو یہ ایمان ہے جس کی وجہ سے وہ چرواہے صحابی ان کے پاس ان کو نماز کا، روزے کا، زکات کا اور حج کا موقع نہیں ملا، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ صحابی بن گئے اور ایمان کی وجہ سے وہ جنتی بن گئے. یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اس لیے قرب قیامت کے زمانے میں ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی طاقتیں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، خاص طور پر نوجوان بچے ہمارے. اس وقت ہم کو قسم کھانا چاہیے کہ 100 مرتبہ جان چلی جائے لیکن ہم ایمان کا کسی کے ساتھ سودا نہیں کریں گے. جان تو ایک ہی مرتبہ جاتی ہے، 100 مرتبہ نہیں جاتی. چلی جائے اور اللہ کی طرف سے طے شدہ جاتی ہے، لیکن کفر اور شرک کے ساتھ ہم ہرگز سودا نہیں کریں گے. ہم ایمان کے ساتھ جئیں گے، ایمان کے ساتھ جو ہے جائیں گے. لیکن میرے دوستو خالی نعرے بازی سے ایمان باقی نہیں رہتا، خالی جوش سے ایمان نہیں باقی رہتا، بلکہ ایمان باقی رہتا ہے اعمال سے. ایمان باقی رہتا ہے علم دین کے زندگی میں آنے سے. ایمان باقی رہتا ہے دعوت کے کام میں لگنے سے. ایمان باقی رہتا ہے معاملات کی صفائی سے. ایمان باقی رہتا ہے اخلاق سے. ایمان باقی رہتا ہے ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر ادا کرنے سے. ایمان باقی رہتا ہے میرے دوستوں نماز، روزے اور زکات اور حج سے. ایمان باقی رہتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم کو ایمان کے ساتھ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
للہ رب العالمین۔ اے نبی جی کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، ساری کے ساری میری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مومن اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے نا؟ تو یہ اللہ اس کے رسول کے لیے جینا ایمان کے اعمال کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اعمال میں لگو۔ یہ کوئی ہمارا اللہ نے دکھا دیا کووڈ-19 میں کہ کروڑوں اربوں انسانوں کے نماز کے پڑھنے سے مجھ پر کوئی احسان نہیں ہوتا، ایمان اللہ نے دے کر ہم پر احسان کیا ہے، دربار میں ٹرا کر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اس لیے اس کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو اور ایمان کے ساتھ دنیا میں رہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ، اور ایمان کے ساتھ دنیا میں رہنے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، اور اعمال زندگیوں میں آتا ہے علماء سے تعلق سے، دعوت کے کام سے، اور اللہ والوں کی صحبت سے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب ہم کو کرنے کا کام کیا ہے؟ اعمال والی زندگی گزارنا ہے، پانچوں شعبوں میں، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں اور اخلاق میں، شادی بیاہ میں، غم میں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، اجتماعیت میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، گھر میں، بازار میں، ہر جگہ پر ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے باقی رہتا ہے۔ تو یہ چیلنج ہے آج پوری دنیا کا، ہماری لڑائی ہمارے ساتھ پوری دنیا جو لڑنا چاہتی ہے وہ ایمان کی لڑائی ہے دوستو۔ اس لیے ہم کو ایمان پر مضبوطی کے ساتھ رہنا ہے، اور اللہ نے خود بتایا کہ ایمان باقی رہتا ہے میرے نبی کی اتباع سے، اور نبی کی اتباع والی زندگی آتی ہے تین شکلوں سے، یعنی علماء سے تعلق رکھو گے، علم دین سیکھو گے، اور دعوت کے کام سے جڑو گے، اور پھر اس کے بعد اللہ والوں سے تعلق رکھو گے۔ اور تین میں سے یعنی ون نہیں ہے، تین میں سے انگلش آتی ہے اس بستی والوں آتی کہ نہیں؟ تم بات نہیں پڑھی تم نے؟ تو یعنی ون کا مطلب تین میں سے کوئی ایک نہیں ہے، تینوں کمپلسری ہے۔ علماء سے تعلق اور علم دین بھی ضروری ہے، دعوت کا کام بھی ضروری ہے، اور اللہ والوں کی صحبت بھی ضروری ہے۔ یہ تینوں اختیار کریں گے تو سنتوں والی زندگی اللہ دیں گے، اور سنتوں والی زندگی سے اللہ تعالیٰ ایمان پر باقی رکھتے ہیں اور ایمان کے ساتھ بلاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ورنہ تو کسی کے موجودہ دینداری کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اصل تو مرنے کا اعتبار ہے۔ ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نعمان کا مدرسہ اب ہے احسن العلوم، حضرت قاری امیر حسن صاحب کے نام پر مسجد، ہمارے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ قصہ سناتے تھے کہ ایک بزرگ کی داڑھی ٹھنڈی پر بکری کی داڑھی کی طرح سے تھی، یہاں سے بعض لوگوں کو یہاں سے بال نکلتا ہے نا، چند بال۔ تو ایک شریر آدمی تھا حضرت کے پڑوس میں، روزانہ جب حضرت گھر سے نکلتے تو مذاق اڑاتا تھا کہ تمہاری بکری کی تمہاری داڑھی اچھی یا میری بکری کی داڑھی اچھی؟ اس کے پاس ایک بکری تھی جو گھر کے باہر بندی رہتی تھی، اور اس کو اتنے سے بال تھے، تو وہ حضرت کو روزانہ چھیڑتا تھا کہ تمہاری داڑھی اچھی یا میری بکری کی داڑھی اچھی؟ تو اللہ والے تو لوگوں کی کڑوی کسیلی گالو گلوچ سب کو پی جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ تو حضرت بھی روزانہ جو ہے اس کا جواب نہیں دیتے تھے، لیکن جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو اس کے گھر کے سامنے چند منٹوں کے لیے روک دینا۔ تو حضرت کی وصیت تھی، اس لیے جب ان کا انتقال ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے کرامات الاولیاء حق، یہ اہل سنت والجماعت ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامت حق ہے۔ کرامت کہتے ہیں نبی کے علاوہ ایمان والوں سے، اللہ کے ولیوں سے شریعت کے مطابق کوئی ایسا کام ہو جانا جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور عادت کے خلاف ہے، اسے کہتے ہیں کرامت۔ تو حضرت کا جنازہ جب تیار ہو گیا تو ان کی وصیت کے مطابق جب اس کے گھر کے پاس لے کر گئے اور چند منٹوں کے لیے رک گئے تو حضرت کفن سے باہر اٹھ کر جنازے میں بیٹھ گئے۔ اب دوبارہ زندگی آ گئی، اللہ نے لوٹا دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اب اس گھر والے کو جو سامنے کھڑا ہوا تھا اور اس کی بکری بندھی ہوئی تھی اور وہ بھی رو رہا تھا، اس کو حضرت
نے مخاطب کر کے جواب دیا، میاں تم روزانہ ایک سوال کرتے تھے کہ میری داڑھی اچھی یا تمہاری بکری کی داڑھی اچھی، تو بکرے کی داڑھی اچھی، تو آج سن لو کہ تمہارے بکرے کی داڑھی سے میری داڑھی اچھی، میری داڑھی اچھی۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم روزانہ سوال کرتے تھے تو میری دینداری کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اصل تو موت کی وقت کی گارنٹی ہے، آج میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو آج تمہاری بکری کی داڑھی سے میری داڑھی ایمان کے ساتھ جانے کی وجہ سے میری داڑھی اچھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کسی کی دینداری کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم اس جو ہے خوش فہمی میں نہ رہیں کہ جو ہے میں گناہ بھی کرتا رہوں اور جو ہے میں داڑھی اور جبے میں بھی رہوں، نہیں، گناہ سے بچنا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کی ذکر کو کثرت سے کرنا، یہ ایمان کی زندگی دیتا ہے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور تم کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ سب لوگ علماء سے اور علم دین سے جڑیں گے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، اور پھر سب لوگ دعوت کے کام سے جڑیں گے انشاءاللہ، اخلاق والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، سنتوں والی زندگی اختیار کریں گے انشاءاللہ، اور معاملات کی صفائی کریں گے موت سے پہلے انشاءاللہ، اور پھر اب نماز، روزے، زکوٰۃ کو اللہ پر احسان نہیں، اپنے اوپر احسان محتاج بن کر اللہ کے دربار میں حاضری دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ والوں کی صحبت میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ ان چیزوں سے انشاءاللہ یقین ہے کہ ایمان والی زندگی اور ایمان والا خاتمہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت فی الدین اور حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تیرا کرم ہے، ہم تیری نعمتیں کھا کر، اے اللہ تیری نعمتیں تیرے کرم کی وجہ سے ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں، اے اللہ تیری نعمتوں کو استعمال کر کے تیری اطاعت والی زندگی گزارنے کی بجائے تیرے اے اللہ نافرمانی اور بغاوت اور معصیت والی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ بڑے بڑے اللہ پاپیوں کو بار بار معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ توبے پر استقامت کے ساتھ پاکیزہ زندگی کا فیصلہ فرما، اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، اب تک کرم کرتے چلا آ رہا ہے، مزید کرم فرما دے، اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی شامت اعمال کی وجہ سے بہت پریشان ہے، ذلیل ہو رہی ہے، خوف و ہراس میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ہمارا محافظ بن جا، اے اللہ ہم گندے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ اس اونچی نسبتوں کی لاج رکھ کر اپنے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے احوال کو درست فرما، اے اللہ تیری مرضیات والی زندگی نصیب فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنا دے، ہمارے ظاہر کو باطن کو اچھا بنا دے، جسمانی روحانی بیماریوں سے ہمیں صحت عطا فرما، اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما، سنتوں کو عام فرما، انسانیت کا فروغ فرما، اے اللہ بالخصوص ہمارے ملک میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہمارے ملک کے دستور کی تمام شہریوں کی، اللہ مسلمانوں کی، اے اللہ مردوں کی، عورتوں کی، جوان بچے اور بچیوں کی، نئی نسل کی، سب کی حفاظت فرما، اے اللہ شاعر کی حفاظت فرما، مساجد، مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ، خانقاہ
خانقاہیں جماعتیں جمعیتیں سب کی حفاظت فرما، کام میں کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جملہ مقاصد حسنہ میں اللہ کامیابی عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو جوان بچے اور بچیاں دہریت کی طرف جا رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، ایمان پر ثبات قدمی نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی اہمیت پیدا فرما، اے اللہ جوان بچے اور بچیاں جن کے نکاحوں میں تاخیر ہو رہی ہے نیک و صالح جوڑ مہیا فرما کر، اے اللہ تیرے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مسنون طریقے سے نکاحوں کی جلد سے جلد شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو نرینہ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں نرینہ اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہم سب کے معاملات کو درست فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں میں حقیقت اور قبولیت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما، عقیدے میں استحکام اور مضبوطی نصیب فرما، اے اللہ تیری محبت معرفت اور عشق اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عطا فرما، اے اللہ اخلاق حسنہ عطا فرما، اے اللہ صفات والی زندگی عطا فرما، اے اللہ عامت الناس میں علماء کی محبت اور عظمت اور اطاعت پیدا فرما، اے اللہ علماء کے دلوں میں عوام کے لیے تڑپنا اور عوام کے لیے غم اور عوام کے لیے دین پر لانے کا جذبہ اور ان کی فکر عطا فرما، اے اللہ ہمارے دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اے اللہ ان کے مقام کو بلند فرما، ہماری طرف سے پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ جو مقام تو چاہتا ہے جس مقام پر راضی ہوتا ہے وہ مقام عطا فرما، مقام محمود اور مقام وسیلہ عطا فرما، اے اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فعل اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام شہداء بدر شہداء احد اصحاب بدرین خلفاء راشدین عشرہ مبشرہ اہل بیت ازواج مطہرات آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین مبلغین مفسرین محدثین چاروں سلسلے چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ قادریہ کے تمام اولیاء کرام اے اللہ جو جا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلی علین میں جگہ عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت نصیب فرما، قوت و ہمت کے ساتھ اے اللہ حسن اعمال کے ساتھ اے اللہ لمبی عمر عطا فرما کر ہم سب کو مستفیض فرما، قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان نفوس قدسیہ کے صدقے تو فیض سے جملہ مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، جملہ مومنین مومنات جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما، صحت و عافیت نصیب فرما، ہماری ماں بہنیں بہو بیٹیوں کی عفت اور عصمت کی حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ یہ حلال روزی برکت والی اطمینان والی عزت والی عافیت والی نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا ہے خیر وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے خیر رہی ہے وہ بھی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خیر مانگا ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اے اللہ ان تمام شرور سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ اس بستی میں رحمتیں برکتیں نصرتیں عافیتیں قبولیتیں نازل فرما، اے اللہ اسباب رحمت کو یہاں زندہ فرما، اسباب غضب کو ختم فرما، گھر گھر میں حافظ قرآن عالم ربانی اور دین کے داعی پیدا فرما، اے اللہ آپس میں محبتوں والی خوشگوار زندگی نصیب فرما، اے اللہ ان نفوس قدسیہ کے صدقے تو فعل سے ہماری دعائیں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ
وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب يا مجيب يا مجيب. سبحان الله 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 الله